ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام رواہ ترمذی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلام سے قبل سلام ہے۔ کیا معنی؟ بات کرنے سے پہلے سلام بلایا کرو۔ کسی کے گھر، آفس، دکان، مکان میں داخل ہونے سے قبل اجازت لینا ضروری ہے۔ جمہور کا موقف ہے کہ پہلے سلام لیا جائے پھر اجازت طلب کی جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ سیدنا ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کو سلام کیے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارجع فقل السلام علیکم ادخلوا، رواہ ابو داؤد۔ واپس لوٹ جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ یعنی کہ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ سلام کیے بغیر میرے پاس آئے ہیں، واپس جائیں اور مجھے سلام بلائیں اور اجازت طلب کریں۔ تو یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، پوری امت مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو اسے سلام بلاؤ اور بیٹھنے کی اجازت طلب کرو۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر گھر والے گھر پر نہ ہوں، یعنی کہ کوئی بندہ کسی کے گھر جاتا ہے کہ وہ گھر والے گھر نہیں ہیں، یا اجازت اندر جانے کی نہ ملی ہو، تو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو پھر بھی جب تک اجازت نہ ملے اندر نہ جاؤ۔ اگر 3 بار اجازت طلب کرنے پر اجازت نہ ملے، کتنی بار؟ 3 بار اجازت طلب کرنے پر اجازت نہ ملے، یا یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، تو پلٹ جانا چاہیے، یعنی واپس چلے جانا چاہیے۔ اس پر ارشاد باری تعالی ہے، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ اور ترجمہ کیا ہے؟ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جائیے تو واپس لوٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجازت طلب کرنا 3 مرتبہ ہے، بس اگر اجازت دے دی جائے تو اندر چلا جائے، یعنی اگر اجازت مل جائے تو بندہ اندر چلا جائے، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ اجازت طلب کرتے وقت دروازے یا دیواروں کے سوراخ جو ہیں، اجازت طلب کرتے وقت دیواروں پر یا دروازے پر جو سوراخ ہیں وہاں سے جھانکنا نہیں چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ انہی سے بچاؤ کے لیے تو اجازت کا طلب کرنا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجازت کا طلب کرنا دیکھنے سے بچنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ گھر والوں کے پوچھنے پر اپنا نام، پتہ، تعارف بتانا چاہیے، ضروری ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ آپ نے اسے برا سمجھا۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ دروازے پہ دستک دی ہے، اندر پوچھنے والا جو ہے، جو گھر کے اندر ہے مالک، وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کون آیا ہے، تو بندہ آگے سے کہی جائے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے اور اس حرکت کو برا جانا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اپنا تعارف کروائیں کہ میرا نام فلاں ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، اپنا تعارف کروائیں تاکہ اگلے کو پتہ لگ جائے اور اگلا تمہارے لیے دروازہ کھولے جان کے کہ یہ بندہ فلاں ہے، اس کی مرضی پھر بن جائے کہ تمہارے لیے دروازہ کھول دے، کیونکہ تمہاری جب پہچان ہو جائے تو پھر ہی وہ دروازہ کھولے گا نا۔ اگر پہچان نہیں ہوئی تو پھر کیسے دروازہ کھولے گا؟ اس لیے پہچان کروانا، اپنا تعارف کروانا یہ ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اجازت ملے تب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کم سنے پہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔